کیا آپ کو معلوم ہے کہ زندگی میں نا چھوٹی چھوٹی ایسی عادتیں اور چیزیں ہیں جو ہم روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہیں، جو ہمارے بچے کے برین کو ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ ایون بیڈ ٹائم بھی ہمارے بچے کے برین کو ڈیمیج کر سکتا ہے، میل ٹائم اور پلے ٹائم بھی۔ ریسرچ یہ بات بتاتی ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا برین 90% ڈیولپ ہوتا ہے، اور ماں باپ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اس ڈیولپمنٹ کو سلو کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ 5 عادتیں بھی بتاؤں گی جن سے ہمارے بچوں کا برین ڈیمیج ہوتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو وہ سمپل سولوشنز بھی بتاؤں گی جن سے ہم اپنے بچوں کے برین کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ٹرسٹ می، ہیبٹ نمبر 4 ایبسلیوٹلی شاک یو۔ مائی نیم از اسرامان اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی غلطی، اور وہ تقریباً ہر پیرنٹ اس کے ساتھ اسٹرگل کر رہا ہے، اور وہ ہے اسکرین ٹائم۔ اکثر پیرنٹس کو نا زندگی تھکا دیتی ہے اور ہم چاہتے ہیں تھوڑی سی بریک، اور یہ ہمارا حق بھی ہے، لیکن بریک کے عوض ہم اپنے بچوں کو جو چیز تھما دیتے ہیں نا وہ ہے اسکرین ٹائم۔ کیونکہ جب بچے اسکرین ٹائم میں بزی ہو جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا سکون کا سانس ملتا ہے۔ کچھ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اسکرین ٹائم سے بچے سیکھتے بہت ہیں وغیرہ وغیرہ، پر لیٹ می ٹیل یو دی اسکیری پارٹ۔ وہ یہ کہ ریسرچز یہ بتاتے ہیں کہ 3 سال سے کم عمر کے بچوں کو اگر آپ ایکسیسو اسکرین ٹائم کرائیں تو ان کے اندر بہت سارے پرابلمس آ جاتے ہیں، جیسے کہ بچوں کی اسپیچ ڈیلے ہو جاتی ہے، کچھ بچے بہت دیر سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور اٹینشن پرابلم کے ساتھ سلیپ ڈپریویشن اور سلوور ایموشنل ریگولیشن ہوتا ہے۔ کیونکہ بچہ سارا دن جس چیز کا زیادہ سامنا کرتا ہے تو اس کے برین کی جو تاریں ہیں نا وہ بھی اس حساب سے بننی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس چھوٹی عمر میں بچوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسکرین ٹائم ان چیزوں کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ مثلاً بچوں کو ریئل ٹائم انٹریکشن چاہیے ہوتا ہے، اور وہ انٹریکشن اسکرین ٹائم کم کر دیتا ہے۔ اب اسکرین ٹائم کو بچوں کی زندگیوں سے نکالا تو نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کمپلیٹلی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، ہاں اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو بچوں کی روٹین بنائی جا سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹس کرنی ہوں گی، بچوں کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کہانیاں سنا سکتے ہیں، بچوں کو اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں انوالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری اسٹریٹجیز ایسی ہیں جن کو آپ تھوڑا سا ایفرٹ لگا کر کریں گے تو بچے کی اسکرین ٹائم کم ہو سکتی ہے۔ یہی لمحات جو ہوتے ہیں جو بچے کے برین کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیتے ہیں، نہ کہ اسکرین ٹائم۔ تو اسکرین ٹائم کو کم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے بچے بولنا دیر سے شروع کر دیتے ہیں، تو بچوں کی لینگویج ڈیولپمنٹ تب ہوتی ہے جب آپ اس کے ساتھ ریئل لائف انٹریکشن کریں گے، ان کے ایموشنز تب ڈیولپ ہوں گے جب آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے۔ اب آتے ہیں سلیپ روٹین کی طرف۔ انکنسسٹنٹ سلیپ روٹین آپ کے بچے کے برین ڈیولپمنٹ کو سلو کر سکتا ہے۔ تو سلیپ صرف ایک ریسٹ نہیں ہے کہ بچہ ریسٹ کر رہا ہے، اس کو سونا ہے۔ رات کی نیند بچے کے دماغ کے لیے اوور نائٹ ورکشاپ جیسی ہے، جب میموریز بنتی ہیں، سیکھنے کے راستے بنتے ہیں، اور دن بھر میں جمع ہونے والے ٹاکسنز خارج ہوتے ہیں۔ اور رات کے سونے کا وقت جب روز بروز دیر سے ہونے لگے یا نیند کے وقفے بار بار آ جائیں بچے کو، تو ریسرچ یہ بات بتاتی ہے کہ اس سے مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت بچے کے اندر کمزور ہو سکتی ہے، اور بچے کے ٹینٹرمز بڑھ سکتے ہیں، اور اس کو اپنے ایموشنز پر قابو پانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے کی نیند پوری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگلے دن بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ رات کی نیند سے بچے کا دماغ ریپیئر ہوتا ہے، اور نیند پوری نہ ہونے کا مطلب ہے بچے کا دماغ ریپیئرنگ ٹائم سے محروم ہو جاتا ہے، جو بچے کے لیے کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کا ایک سادہ سا حل میں آپ کو بتا دوں کہ بچے کا ایک ڈیلی روٹین بنائیں، اور بچے کی ایوننگ روٹین جو ہے نا سمپل ہو اور پریڈکٹیبل ہو، اور بس روٹین پہ اسٹک رہنا زیادہ ضروری ہے۔ سونے سے کچھ ٹائم پہلے بچے کو ان انٹینشنلی سونے کے لیے پریپیئر کرے، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے ہنٹس دے، بچے کو وارم باتھ دلائے، کیونکہ رات کو جب بچے نہا کر سوتے ہیں تو ان کو اچھی نیند آتی ہے۔ اور کوئی ایسی بک لے لیں جسے آپ بچے کے ساتھ صرف سونے کے وقت ہی ریڈ کریں، یا پھر کوئی ایسا کھیل جو صرف سونے کے وقت ہی ہو۔ ارشان یوزولی رات کو سونے سے پہلے وارم باتھ لیتا ہے، پھر ہم ساری لائٹس آف کرتے ہیں اور ٹارچ آن کرتے ہیں، پھر ہم لوگ شیڈو کھیلتے ہیں، اور پھر میں اسے کہتی ہوں کھڈلنگ ٹائم، تو پھر یہ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی اس کے بعد سونا ہوگا۔ کیونکہ اپرپٹلی جب سونے کے لیے ارشان کو کہہ دیا جاتا ہے تو وہ نہیں مانتا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے سونا نہیں ہے، تو ہم لوگ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں سونے سے پہلے، اور یہ سب کچھ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہوتا ہے، اور پھر میں اسے کوئی سٹوری سناتی ہوں یا پھر ہم کوئی بک ریڈ کرتے ہیں تو یہ فوراً سو جاتا ہے۔
تو آپ بھی اپنے بچے کے لیے اس طرح کی کوئی روٹین سیٹ کر سکتے ہیں جو اس کے برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچے کو سلانے کے لیے ساری ہیلدی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایک ہارمون ہوتا ہے جسے میلاٹونین کہتے ہیں، وہ ریلیز ہوتا ہے جس سے بچہ جلدی سو جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو اس کا دماغ فریش ہوتا ہے اور وہ سیکھنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کا برین مضبوط ہو جائے تو میں نے آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو بنائی ہوئی ہے آلریڈی، جو ایکٹیویٹیز میں نے اس ویڈیو میں کی ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ ایکٹیویٹیز دہرائیں گے تو آپ کے بچوں کا برین ڈیولپمنٹ فاسٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا میرے چینل پر، اور میرے چینل پر جو برین بوسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ضرور دیکھیے، اور ان ایکٹیویٹیز کو آپ آج سے ہی شروع کروائیں۔ چلیں اب اس عادت کی طرف آتے ہیں جو ہم پیرنٹس کے لیے تھوڑی سی تکلیف دہ ہے، کیونکہ ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ آپ اگر اچھا بیہیو کرو گے، گڈ بوائے بنو گے یا گڈ گرل بنو گے تو آپ کو آئس کریم ملے گی، یا پھر کوئی روتا ہوا بچہ ہوتا ہے جسے خاموش کرنے کے لیے ہم اسے کوئی سویٹس دے دیتے ہیں۔ بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی عادت نہیں ہے جس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ تو نارمل سی بات ہے، سب لوگ یہ کرتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ حرکت آپ کے بچے کے دماغ کو ری وائرنگ کرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں، جب کھانے پینے کی کوئی چیز ریوارڈ یا کمفرٹ کے لیے یوز کیا جائے تو دماغ کا ریوارڈ سسٹم ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ بجائے سیلف کنٹرول، پرابلم سولونگ اور ہیلدی کوپنگ اسکل سیکھنے کے، ان کے دماغ کھانوں میں خوشی اور کمفرٹ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر بچوں کو یہ عادت ڈالی جائے، وقت کے ساتھ ساتھ دماغ کا وہ حصہ جو کہ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے، پرابلم سولونگ کرتا ہے، امپلس کنٹرول کرتا ہے، وہ دماغ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے گا؟ اس مسئلے کا حل ہے اسٹاپ یوزنگ فوڈ ایز دا پرائز۔ اس عادت کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اپنے بچے کی تعریف کر کے، اسے ایکسٹرا پلے ٹائم دے کر، اور اس کے ساتھ کوئی خاص اس کے پسندیدہ کوئی ایکٹیویٹی کر کے۔ جیسے کہ ارشان کو فٹ بال کھیلنا پسند ہے اور میں اسے چاکلیٹ آفر نہیں کرتی، بلکہ میں اسے کہتی ہوں میں آپ کے ساتھ آج زیادہ فٹ بال کھیلوں گی، اور اس طرح کی ایکٹیویٹی سے بچے کا برین مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈوپامن ہارمون ریلیز ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ ہیبٹ کی طرف، جو کہ میں نے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا، آپ کو شوق کرنے والا ہے، اور اس ہیبٹ کو اکثر پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ یہ گڈ ہیبٹ ہے کیونکہ بظاہر لگتی ہے اچھی عادت، مگر ہے نہیں۔ وہ عادت ہے اپنے بچے کو سارا دن آکوپائی رکھنا، سارا دن کلاسز میں بچے کو انگیج کرنا، ڈفرینٹ اینڈ لیس ایکٹیویٹیز، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہمارے بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جب ہم بچے کو بہت زیادہ ٹائم ٹیبل باؤنڈ کر دیتے ہیں اور اسے کوئی فری ایکسٹرا پلے ٹائم نہیں دیتے ہیں تو بچوں کی کریٹیوٹی لمیٹڈ ہو جاتی ہے اور پرابلم سولونگ اسکلز ان کے اندر کم ہوتا جاتا ہے۔ جب ہم بچوں کو انسٹرکچر پلے ٹائم نہیں دیتے ہیں تو ان کے دماغ کا وہ حصہ فلی ڈیولپ نہیں ہوتا ہے جو کہ ضروری ہے کریٹیوٹی کے لیے، سیلف کنٹرول کے لیے اور فوکس کے لیے، کیونکہ بچے کا دماغ اس پلان کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے جو آپ اسے بنا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بچہ روبوٹ بنے گا، اپنے پرابلم کو کیسے سولو کیا جائے، اپنی بوریت کو کیسے دور کیا جائے اور اپنی امیجنیشن کو کیسے یوز کیا جائے، ان کا دماغ ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے ایک کانسٹنٹ اسٹیمولیشن کا، اور اسی طرح سے بچہ روبوٹ بن چکا ہوتا ہے۔ اب اس پرابلم کو کیسے فکس کیا جائے؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کے لیے ٹائم ٹیبل نہیں بنانے چاہیے؟ نہیں، ہمیں ٹائم ٹیبلز بنانے چاہیے، ان کو فالو بھی کرنا چاہیے، مگر دن میں زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اپنے بچے کو ایسا دے جس میں وہ انسٹرکچرڈ پلے ٹائم کرے، جس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اپنی مرضی سے ایکٹیویٹیز کرے، اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہے وہ کرے، جس میں کوئی اسکرین ٹائم نہ ہو، کوئی شیڈیول نہ ہو، جسٹ اوپن اینڈی ٹوائز ہوں، لائک بلاکس ہوں، ایون آؤٹ ڈور ایکسپلوریشنز ہوں، جس میں بچہ کریٹ کر سکے، کچھ ایکسپلور کر سکے، کچھ انوینٹ کر سکے۔ بظاہر یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دماغ کے اندر کچھ ایسا اسکل ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے جو ان کی فیوچر سکسیس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا، اور اگر نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی۔ اب آتے ہیں لاسٹ ہیبٹ کی طرف جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، وہ ہے سولونگ ایوری پرابلم فار یور چائلڈ۔ یہ وہ عادت ہے نا جس سے ہم محبت میں کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارا بچہ مشکل میں ہے، ہمیں اس کی فوراً مدد کر دینی چاہیے، اور یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب بچہ خود اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور ہم جا کے فوراً سے اس کو فکس کر دیتے ہیں، جیسے کہ بچہ خود اپنا جوتا پہننا چاہ رہا ہے لیکن ہم جا کے فوراً سے اس کو پہنا دیتے ہیں، یا کپڑے پہن رہا ہوتا ہے خود ہی تو ہم اس کو پہنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے ہم تو انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ریسرچ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اگر ہم بچے کو خود سے اسٹرگل کرنے نہیں دے رہے ہیں، اسے چانس نہیں
نہیں دے رہے ہیں کہ وہ اپنا مسئلہ خود سولو کریں، اس وقت ہم بچے کے دماغ کا وہ حصہ ڈیمیج کر دیتے ہیں جو کہ پرابلم سولونگ کے لیے، پیشن کے لیے، پلاننگ کے لیے اور ریزیلینس کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بچے کا دماغ ڈیولپ تب ہوتا ہے جب بچے کو مسٹیکس کرنے دیتے ہیں، ہم جب اسے کوشش کرنے کے چانسز دیتے ہیں اور وہ ٹرائی اگین اینڈ اگین کرتا ہے، پھر سیکھتا ہے۔ جب ہم بچے کے راستے کے تمام کانٹے ہٹا دیتے ہیں تو بچے کے دماغ کے اندر جو نیورونز کے کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں وہ کنیکشنز نہیں بنتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہی اس بچے کا دماغ بن جاتا ہے جو اپنے اوپر شک کرتا ہے، اپنی ایبیلٹیز کے اوپر شک کرتا ہے۔ فائنلی جب وہ بڑا ہوتا ہے تو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی۔ تو اس کا سمپل حل یہ ہے کہ بچے کو کرنے دے جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، اسے اپنے پرابلمز فکس کرنے دے۔ ہاں آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن خود اس کے کام نہ کرے، بچے کو سوچنے دے اور اسے بار بار کسی چیز کو کرنے دے۔ اس کے بعد فائنلی آپ کا بچہ خود ہی کہے گا I can figure this out۔ اگر آپ کا بچہ یہ کہہ دینا تو آپ کامیاب پیرنٹ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا، اور اس ویڈیو کو کسی ایسے پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔